بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. جیسا کہ آج کے درس کا موقع مناسبت سے اعلان ہوا، جو کہ ایک خطبہ جمعہ ہے فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کا، جس کا عنوان ہے التحذیر من التشبہ بالکفار فی عاداتهم وتقالیدهم، یعنی کافروں سے مشابہت اختیار کرنا، اس سے تحذیر، اس سے خبردار کرنا، اس سے خبردار کیا گیا ہے ان کی عادات میں، ان کی تقالید میں. تو شیخ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمارے لیے ہمارے دین کو مکمل کیا، کامل کیا، ہم پر اپنی نعمت کو تمام کیا اور ہمارے لیے اسلام کے بطور دین ہونے کے راضی ہو گیا. اور ہمیں کافروں کی تقلید کرنے یا شرپسند برے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے، ان کا ہم نوالا ہم پیالہ بننے سے منع کیا، روکا اور ڈرایا، خبردار کیا، تاکہ ہم ایسی امت بنے جو اپنے دین سے تمسک اختیار کرنے والی، آپس میں جڑ کر رہنے والی ہو، جس کی اپنی عزت و اکرام ہے اور اپنی قدر و منزلت ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں، اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جسے اس نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور آپ ہی کے ذریعے ہمیں غنی کر دیا بعد اس کے کہ فقر و فاقہ تھا، اور ہمیں کثیر کر دیا بعد اس کے کہ تعداد کی قلت تھی، اور ہمیں عزت دی بعد اس کے کہ ذلت کی زندگی بسر ہو رہی تھی. چنانچہ آپ کی نبوت کے ذریعے، آپ کی بعثت کے ذریعے ملت کا قیام ہوا. ایسے نبی جن کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شرح صدر عطا کی تھی، اور آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، اور جو کوئی آپ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے نیچ ہونا، اس کے لیے ذلت مقدر فرما دی آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اور جو کوئی بھی آپ کی سنت سے تمسک اختیار کرتا ہے اور آپ کے منہج پر چلتا ہے تا قیامت، بے شمار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، درود و سلام نازل ہوں. اما بعد، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، سورۃ الجاثیہ میں. پھر ہم نے آپ کو دین کی جو ایک واضح شریعت ہے اس پر ڈال دیا، تو اسی کی اتباع اور پیروی کریں، ان لوگوں کی خواہشات اور ہوا کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا سورۃ الزخرف میں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں، تمسک اختیار کریں جو آپ کی جانب وحی کی گئی ہے. إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ سیدھی راہ پہ ہیں، صراط مستقیم پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بلا شبہ یہ ذکر ہے
آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور ان قریب آپ سب سے جو ہے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جو اپنے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ چنانچہ سورۃ الانعام میں فرمایا فَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہ میری راہ ہے بالکل سیدھی، اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ دیگر راہوں کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ تمہیں اس کی راہ یعنی اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے، تاکید حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم بچو۔ تو کیوں نہیں، یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم ہے، جو اس پر چلتا ہے نجات پاتا ہے، جو اس سے ہٹ جاتا ہے ہلاکت میں پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دین میں وہ تمام اسباب جو کامیابی اور فلاح اور ترقی کے ہیں ان کو وافر مقدار میں جمع فرما دیا ہے، اس میں دستیاب ہیں تمام چیزیں۔ اگر ہم کما حق کہو، جس طرح حق بنتا ہے اس طرح اس سے تمسک اختیار کریں گے تو ہم تمام لوگوں سے بڑھ کر آگے بڑھنے والے، ترقی یافتہ ہوں گے، اور تمام عالم، ساری دنیا ہماری محتاج ہوگی، ہمارے پیچھے چلیں گی، اور ہمیں کسی کی اللہ کے علاوہ حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ہم نے خود سب کچھ ضائع کر دیا، اور ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم اپنے دشمنوں سے درآمد کرتے ہیں، اپنے پاس لاتے ہیں ہر بری عادتوں کو، ہر قابل مذمت اخلاق و کردار کو، اور ہر جاہلیت پر مبنی طریقے اور سنت کو۔ چنانچہ ہم اسے خود خوب نشر کرتے ہیں اپنے معاشروں میں، اپنی اولاد کی اسی کے مطابق تربیت کرتے ہیں، اور ان کا گویا کہ برا چاہنے والے اور برا کرنے والے بنتے ہیں، بغیر اس کے نتائج اور عواقب کی فکر کیے ہوئے، اور اس کے جو نتائج ہیں اس کا اندازہ کیے بغیر ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے اس تہذیب و تمدن پر چڑھیں، اس تہذیب و تمدن پر چلیں، اور یہ جو دنیا جہاں جس پر چلن پہ چل رہی ہے ہم بھی وہی چال چلتے رہیں، اگرچہ وہ ہمیں کسی اندھے گھڑے میں جہنم میں گرا دیں، اگرچہ ہماری یہ تک و دو، یہ بھاگ دوڑ ہلاکت میں ڈالنے والی ہوں۔ بہرحال المہم بس ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں ان سے پیچھے نہ رہ جائیں، حالانکہ وہ لوگ تو بھرپور منصوبہ سازی کر کے ہماری ہلاکت کے اسباب کے بارے میں منصوبہ سازی کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس کو لاگو کرتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں بڑے ہی فخر و جو ہے بڑے افتخار کے ساتھ، بڑے اعتزاز کے ساتھ۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس دین کا ہی خاتمہ کر دیں یا ہمیں اس سے دور کر دیں، اور ہم اس میں ان کے مددگار بنتے ہیں۔ ہر دن اپنے دین میں سے ایک جز کو، ایک ٹکڑے کو، دین کی ایک چیز کو دفن کرتے رہتے ہیں، اور اس کے قائم مقام، اس کی جگہ یہ مغربی عادات کو ہم لے آتے ہیں، یا جاہلیت کے طریقوں میں سے کسی طریقوں کو لے آتے ہیں۔ سچ ہی فرمایا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہ جب آپ نے فرمایا انما تنقض عر الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ، کہ اسلام کے کڑے یا پھندے کے بعد دیگرے ٹوٹتے جائیں گے جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہونے لگیں کہ جو جاہلیت کو نہیں جانتے۔ تو بلا شبہ ہمارا دین ہم پہ حرام قرار نہیں دیتا کہ ہم کافروں سے ایسی چیزیں لیں جو مفید ہیں اپنے دفاع کے لیے، اسلحہ ہے، ٹینکس ہیں، اور جو آلات حرب ہیں،
مختلف انواع اقسام کے قتال کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی جو معلومات ہیں تکنیکی میدان میں یا صنعت کاری میں جو منصوبہ سازی وغیرہ ہے ان کی، اس میں ہم ان سے استفادہ حاصل کریں۔ ہمارا دین اسے ہم پر حرام قرار نہیں دیتا کہ ہم کافروں کے ساتھ معاملات کریں جائز اور مباح تجارت کے تعلق سے یا مفید باتوں کے تبادلوں کے تعلق سے۔ جو چیز ہم پہ حرام قرار دی ہے ہمارے دین نے وہ یہ کہ ہم ان کی جو بری عادات ہیں اور قابل مذمت جو خصلتیں ہیں ان کی، اور جو فاسد اور بگاڑ پر مبنی اندھی تقلیدیں کرتے ہیں ان کے انداز ان پیروی، اس سے منع کیا گیا ہے کہ ہم اسے اپنے پاس نہ لائیں، برآمد نہ کریں، درآمد نہ کریں۔ اسی طرح ہمارا دین ہم پہ یہ بھی حرام قرار دیتا ہے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کریں ان چیزوں میں جو ان کے خصائص میں سے ان کے ساتھ مخصوص ہیں، کیونکہ اس میں بہت ہی بگاڑ ہیں، چاہے جلد ملنے والے یا بعد میں حاصل ہونے والے، یہ بگاڑ پر مبنی ہیں۔ تو ہم ان کی عیدوں میں ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، نہ ہی ان کی عادات میں، نہ ہی ان کے لباس میں اور ان کی حیت میں، ان کے جو ہے چال ڈال، ان چیزوں میں ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، ان جیسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور اسی میں سے ہیں کہ جو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ جو مختلف قسم کے یعنی شجرکاری کی کوئی عید منائی جا رہی ہوتی ہے، یا بچوں کا سال بنایا جا رہا ہوتا ہے، یا صفائی ہفتہ صفائی منایا جا رہا ہوتا ہے، یا مدر ڈے منایا جا رہا ہوتا ہے، اس جیسی چیزیں جو ہمارے دشمن ہمیں پٹیاں پڑھاتے ہیں اور ہمارے بیوقوف لوگ اسے یوں ہی اچک لیتے ہیں اور ہمارے درمیان اس کو خوب پھیلاتے اور نشر کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہمارے دین نے دنوں میں سے کسی دن کو کسی عمل کے اعمال میں سے کسی عمل کے لیے خاص قرار نہیں دیا ہے۔ ہمارا دین اس بات پر ابھارتا ہے کہ جو منافع بخش درخت ہیں ہم ان کو اگائیں، زراعت کریں، کھیتی باڑی کریں جو مفید ہے ہر وقت اور ہر مناسبت میں۔ اسی طرح ہمارا دین جو ہے وہ بچوں کی تربیت اور ان کا خصوصی اہتمام کرنے پر بھی ابھارتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا اور احسان کا معاملہ کیا جائے، یتیموں کے ساتھ تمام اوقات میں، تمام گھڑیوں اور ہر لحظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر وفرقوا بینہم فی المضاجع، اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہوں، اور انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کے بستروں میں انہیں الگ الگ کر دو۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ اور اللہ عز و جل فرماتا ہے سورۃ التحریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو یقیناً ہمارا دین ہمیں صفائی اور نظافت کا حکم دیتا ہے ہر وقت، اور اس پر ابھارتا ہے کہ ہم تجمل و خوبصورتی اختیار کریں اپنے کپڑوں میں، اپنی شکل و صورت میں، اور اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم خوشبو استعمال کریں، بلکہ نماز کے لیے وضو طہارت حاصل کرنے کو واجب قرار دیتا ہے، اور جنابت سے غسل کرنے کو۔ اسی طریقے سے جتنی بھی نجس اور پلید چیزیں ہیں ان سے اجتناب کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں نیک سلوکی اور بھلائی کا حکم دیتا ہے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا، رشتے ناطے جوڑنے کا، اور فقراء اور یتیموں کے ساتھ احسان و بھلائی کا ہر وقت اور ہر موقع پر، ہر فرصت میں حسب امکان یہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو بلا شبہ ہمارا جو دین ہے یہ سارے کا سارا کمال ہی کمال ہے،
اور سارے کا سارا خیر ہی خیر ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین سے تمسک اختیار کریں اور صحیح طور پر اسے نافذ کریں تو تمام جہان، تمام عالم اور دنیا ان کے محتاج ہوگی، اور یہ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے اور انہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، سورۃ المنافقون میں۔ اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بالادست رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر تم، اور غالب رہو گے اگر تم صحیح معنوں میں مومنین ہو۔ سورۃ الاسراء میں فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ جو قرآن ہے اس راہ کی جانب رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ اعمال مشروع قرار دیے جس میں مخلوق کی کامیابی اور صلاح ہے، بالکل تمام طریقے سے، اتم الوجوہ، ہر پہلو سے پرفیکٹ طریقے سے اس میں ان کی صلاح اور بھلائی ہے۔ اور یہ کمال جو ہے اس دین کا مذکور ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی عظیم ترین جگہ اور عظیم ترین موقع اور زمانے میں، جو کہ عید النحر، عید قربان کا موقع تھا۔ اس طریقے کا جو حالت تھی، اس طریقے کا جو موقع تھا، دنوں میں سے جو دن تھا بہت ہی عظیم دن تھا اور عظیم جگہ تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوں عام مسلمانوں کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ نے کفر اور اہل کفر کافروں کا خاتمہ فرما دیا ہو۔ اور یہ جو شریعت ہے اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ یہ دلوں کی غذا اور اس کی قوت ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کل آدب یحب ان تؤتى معدبته، کہ بلا شبہ ہر جو میزبان ہے اپنے چاہتا ہے کہ اس کے دسترخوان پہ لوگ آئیں، اس کے کھانے میں سے تناول کریں، اور اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے وہ قرآن ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جسم کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر وہ بھوکا ہو تو وہ کھانے میں سے اتنا لیتا ہے بقدر حاجت کہ جس سے اس کی بھوک مٹ جائے اور وہ کھانے سے بے نیاز ہو جائے، کسی دوسرے کھانوں کی اسے ضرورت نہ پڑے۔ تو ایک بندہ اگر جو شرعی اعمال ہیں، جائز مشروع اعمال ہیں، ان میں سے اپنی حاجتیں نہیں لیتا صحیح طور پہ تو اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ عفواً شیخ فرماتے ہیں بندہ اگر جو مشروع اعمال ہیں ان کے علاوہ اعمال میں سے، یعنی جو غیر شرعی چیزیں ہیں، ان میں سے اپنی ضرورت حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جو شرعی اور مشروع جائز چیزیں ہیں اس میں اس کی رغبت اور ان سے جس طرح فائدہ ملنا چاہیے وہ کم ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف جاتا ہے، برخلاف اس شخص کے جو اپنی تمام توانائیاں شرعی چیزوں میں ہی کھپاتا ہے، اسی میں لگاتا ہے، تو اس کی محبت اس کے لیے بڑھ جاتی ہے اور اس سے ملنے والی منفعت اور فائدہ بھی اسے زیادہ ملتا ہے، اس کا دین بھی تمام ہوتا ہے، اس کا اسلام بھی مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں شیخ کچھ مثالیں بیان کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ گانے بجانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، تو اس کی قرآن مجید سننے کی رغبت کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو بہت زیادہ سفر کرتا ہے،
مشاہد کی طرف، مزارات اور درگاہوں کی طرف یا اس جیسی چیزیں، تو اس کے دل میں حج بیت اللہ جو اللہ کا جو ہے بیت اللہ حرم ہے اس کے دل میں اس کی محبت اور تعظیم باقی نہیں رہتی، اس طریقے سے باقی نہیں رہتی جس طرح اس شخص کے دل میں ہوتی ہے جو اپنے لیے سنت کو کافی سمجھتا ہے۔ اس طرح جو عادی ہو جاتا ہے کہ اقوال زرعی، حکمت اور آداب والی باتیں وہ فارس اور روم کے حکما سے لیتا ہے، تو اسلام کے اندر جو حکمت اور آداب ہیں اس کے دل میں وہ باقی نہیں رہتے اس طریقے سے، ان کا وہ وقار اور وہ مقام باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح جو عادی ہو جاتا ہے بادشاہوں کے قصے اور ان کی سیرتیں، کہانیاں پڑھنے کا، تو اس کے دل میں جو قصص الانبیاء ہیں، انبیاء کرام کے قصے اور واقعات اور سیرتیں ہیں، اس کے دل میں اس قدر اس کا اہتمام پھر باقی نہیں رہتا۔ اس کی مثالیں تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ مبتدع قوم بدعۃ الا نزع اللہ عنہم من السنۃ مثلها، رواہ احمد، کہ کوئی بھی قوم کوئی بدعت ایجاد نہیں کرتی مگر یہ کہ اللہ تعالی ان میں سے کھینچ لیتا ہے ان کے دلوں سے اسی کی بقدر سنت کو جس طرح انہوں نے بدعت ایجاد کی ہے۔ تو یہ شیخ الاسلام کا یہ کلام چل رہا ہے، آگے چل کے فرماتے ہیں کہ کسی کی مشابہت اور اس کی جیسی شکل اختیار کرنے میں یا اس جیسا بننے میں انسان کے باطن پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ظاہراً آپ نے اس کے جیسا حلیہ اپنایا ہے تو آپ کے باطن پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، آپ کا دل بتدریج جو ہے خفیہ طور پہ اس کے اخلاق اور عادات و اطوار چوری کر کے اپنے اندر سموتا رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ظاہری حلیے میں، ظاہری طریقے میں جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں کسی کے طریقے کو اختیار کرتا ہے تو یہ اس چیز کا موجب بنتا ہے، یعنی لازماً یہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ دل میں اس کی جانب رغبت ہوتی ہے، اس کی طرف میلان ہوتا ہے، اگرچہ وہ زمانے کے اعتبار سے دور ہو اور جگہ کے اعتبار سے بھی دور ہو، لیکن اس جیسا بننے کی کوشش کی ظاہراً تو اندر بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کی مشابہت اختیار کرنا غیروں کی ان کی عیدوں میں اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، یہ سبب بنتا ہے کچھ نہ کچھ ان کے اخلاق جو کہ لعنتی اخلاق ہیں، اللہ کی طرف سے لعنت شدہ ہیں، ان میں سے کچھ اپنانے کا۔ تو آگے آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی انہی میں سے ہیں۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا کم سے کم حکم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، اور یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں، ورنہ ظاہراً اگر صرف اس حدیث کو لیا جائے اس سے تو جو مشابہ اختیار کرتا ہے اس کے کفر پہ دلالت ہو رہی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے محبت کرے گا، دوستی کرے گا، انہی میں سے ہیں۔ تو یہ اس کی نظیر ہے، اس کی جیسی ہے جو ابھی ہم بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو مشرکین کی زمین میں رہتا ہے، یہاں سے گزرتا ہے، اور ان کے جو نیروز ہے جیسے ایرانی اور فارس کے لوگ مناتے ہیں نیروز یا مہرجان، جیسے تہوار مناتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے حتی یموت، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، اسی حال میں ہوتا ہے۔ حشر معہم یوم القیامہ، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو آپ رحمہ اللہ کا کلام یہاں پہ ختم ہوا۔ تو یہ جو دین ہے ہمارا کے سامنے ہے، اس سے تمسک اختیار کریں، اسے چھوڑ کر اس کا کوئی بدل دوسرا تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ واقعی سعادت مندی چاہتے ہیں
اور نجات چاہتے ہیں اس دنیا اور آخرت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، سورۃ المائدہ، کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے ہی آپس میں دوست ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی شیخ کا کلام یہاں پہ ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کو جان کر اس پر عمل کرنے، اپنی تمام چیزوں میں عبادات ہوں، عقائد ہوں، معاملات ہوں، اپنا ظاہری اور باطنی حلیہ تمام چیزوں میں اپنانے کی توفیق دیں، اور جتنے بھی غیر اسلامی تہوار ہیں، عادات ہیں، تقالید ہیں، عقائد ہیں، اخلاق ہیں، ان سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔